اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورہ الرحمن آیت 33۔ ایک گروہ ہے جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم سلطنت و قہاریت کے بغیر نہیں نکل سکو گے۔ بات ہے قیامت کی۔ قیامت کے دن پچھلے آیات کا سلسلہ جو ہے وہ روز قیامت سوال جواب سے مربوط ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، قیامت کے دن پوری توجہ سے تم سے سوال کیا جائے گا، تو اس وقت اللہ کے سامنے حساب دینا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مشکل ترین مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا ہے اسی کو جواب دینا ہے۔ وہ ذات عالم الاسرار ہے، ہمارے ظاہر اور باطن سب سے باخبر ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا دھرا دنیا میں وہ سب اس کے سامنے کیا۔ اللہ کے محضر میں ہوتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں، اللہ کے دربار میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اسی نے حساب لینا ہے جس کے سامنے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس جگہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب چکانا بہت مشکل ترین مرحلہ ہے قیامت کے دن۔ حدیث میں ہے الفقر والغنی بعد العرض علی اللہ، غریبی اور امیری کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ الفقر والغنی، کون فقیر کون امیر، اللہ کو حساب دیتے ہوئے پتہ چلے گا کون امیر ہے کون فقیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بے وقت حساب لے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہے ہلکا سا حساب لے گا اللہ تعالیٰ ان سے، اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کے پاس خوشی سے واپس جائے گا۔ حساب دے کے آیا، فارغ ہو گیا، نجات مل گئی، جواب دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کیا بات ہے! وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن جو ہے اپنے اہل اور اپنے اولاد سب کے ساتھ ہوں گے، سب کے ساتھ ہوں گے۔ اگر اولاد کا درجہ والدین سے زیادہ ہے تو اولاد والدین کی شفاعت کریں گے، اور اگر والدین کا درجہ اولاد سے زیادہ ہے، اونچا ہے، تو والدین اولاد کی شفاعت کریں گے۔ ہے نا، قیامت کے دن جو ہے مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گی، وہ غیر مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے اولاد قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی۔
جی قرآن مجید کی آیت ہے، صراحت ہے اس بات پر کہ جو ان کے آباء اور ابناء ہے وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب دینے کے لیے جب حاضر ہوگا، حساب دینا ہوگا، جرم کر بیٹھا ہے، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ جی، اور اللہ کو جواب دینے سے بھاگ سکتا ہے؟ اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے، اے جن، اگر بھاگ سکتے ہو میری مملکت سے تو بھاگ نکلو۔ جی، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سرحدوں سے نکلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکل جاؤ۔ آسمانوں کی کیا وسعت ہے؟ سبحان اللہ، قیامت کے دین کے دنیا، قیامت کے دین کا عالم کتنا وسیع ہوگا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس وقت کے جو عالم ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ کچھ کہکشائیں ہیں، ان کی روشنی ہماری طرف چلی ہوئی ہے، اربوں سال سے ابھی تک یہاں نہیں پہنچی۔ روشنی کی رفتار اربوں سال، اور اس سے نکل سکے گا کوئی؟ لا تنفذون، نہیں نکل سکو۔ جی، اللہ سے بھاگ نہیں سکو گے، حساب دینا ہوگا، اللہ کے محضر میں حساب کے لیے حاضر ہونا ہوگا، بھاگ نہیں سکو گے۔ اگر بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ کر دکھاؤ۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سلطنت و قہاریت کے بغیر، سلطنت و قہاریت تمہارے پاس ہے اللہ سے زیادہ؟ یعنی اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کائنات کی تسخیر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اقطار سماوات سے آگے نکلنا، آسمانوں سے آگے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک صاحب ہے، صاحب قاموس قرآن، قاموس قرآن کے نام سے ایک کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے، بہت ہی مفید۔ ہم نے اس قاموس قرآن سے بہت استفادہ کیا۔ ان کا ایک نظریہ ہے، ہم اتفاق نہیں کرتے۔ صاحب قاموس قرآن کا نظریہ ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد یہی نظام شمسی ہے، یعنی یہی پہلا دوسرا 7 آسمان جو ہے، یہی جو سیارے ہوتے ہیں سورج کے گرد گھومنے والے سیارے، ہر سیارہ ایک آسمان، 7 آسمان، یہی نظام شمسی ہے۔ اور سماوات سے مراد یہی نظام شمسی والے سماوات ہوں گے۔ پھر تو یہاں سے نکلنا ممکن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ دوسری بات ہے، لیکن ہم اس نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ جی، اس کائنات میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں۔ ہمارے کہکشاں میں اربوں کے تعداد میں ستارے ہیں، اور ہمارا سورج ان ستاروں میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے، حیثیت نہیں اس کی کوئی خاص۔ جی، اور ہم اس کہکشاں کے بتاتے ہیں، لوگ اس کہکشاں کی اس جگہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے سورج کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
ہمارے سورج سے کئی گنا، ہزار گنا بڑا سورج ہے، اس کا کہکشاں ہے، ہمارے اپنے کا کہکشاں موجود ہے، بہرحال نہیں بھاگ سکو گے، اللہ کی سلطنت سے نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، وہ سلطنت و قہاریت تمہارے پاس نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قیامت کی اس ہولناکی کی اطلاع دینا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ قبل از وقت آگاہ کرنا، اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے کہ ان آیات اور احادیث میں جو تنبیہات ہیں ہمارے لیے وہ کس قدر نعمت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، من حذرک کمن بشرک، جس نے تم کو متنبہ کیا، خبردار کیا، من حذرک، جس نے تجھے خبردار کیا، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے تجھے بشارت دے دی۔ جی، خبردار کیا یعنی خطرے سے بچا لیا اس نے آپ کو۔ جی، یہ آیات، ہاں، انسان جو ان آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں، وہ ان خطرات سے بچتے ہیں، تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم دونوں پر آگ کے شعلے اور چنگاریاں چھوڑی جائیں گی، پھر تم کامیاب نہیں رہو گے۔ جی، شواظ من نار، آتش کا شواظ، شواظ شعلے کو کہتے ہیں، آتش کا شعلہ۔ جی، تم دونوں پر، جو لوگ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں، جو جہنم جاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ آتش کے شعلے جو ہے وہ چھوڑے جائیں گے، اور آتش کے شعلوں اور چنگاریوں کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس، اور چنگاریاں تم پر چھوڑی جائے گی۔ اس تنبیہ کو لے لو اور اس کے اوپر غور کرو اور سمجھو، یہ تنبیہ، یہ آگاہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بہت بڑی نعمت ہے یہ تنبیہ۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا تو سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ دھیان سرخ چمڑے کو کہتے ہیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ جی، قیامت آنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ کائنات ختم ہو جائے گی، موجودہ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور اس سور کے پھونکنے سے تمام ذی روح جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمانوں کو بھی لپیٹ لیے جائیں گے۔ یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ ایک توازن کے اوپر قائم ہے، دقیق توازن۔ آپ کو بتاتا ہوں، روز بتاتا ہوں کہ سورج جس دن، آج کے دن جہاں سے طلوع ہوا ہے
اربوں سال پہلے اسی جگہ سے طلوع ہوا ہے، آج کا دن۔ ایک توازن، ایک نظام ہے، مضبوط نظام اور توازن ہے۔ توازن ختم ہو جائے، کائنات درہم برہم ہو جائے۔ جی، کائنات ختم ہونے کا مطلب یہ توازن ختم ہو جائے گا، اور یہ درہم برہم ہو کر کے بسم ہو جائے گا، ختم، کچھ نہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کچھ نہیں بچے گا۔ پھر اربوں سال اسی طرح، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکی جائے گی، ایک دوسری نئی کائنات وجود میں آ جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین، یہ موجودہ کرۂ زمین کے علاوہ ایک اور کرۂ زمین وجود میں آ جائے گی۔ وہاں سے لوگ اٹھیں گے۔ جی، اور مومنین کے ارواح جو ہے اس وقت کہتے ہیں فضائے کائنات میں ہوں گی۔ آسمان جب پھٹ جائے گا تو یہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اس وقت تم کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ جی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی، اس دن پتہ چلے گا جب آسمان پھٹ جائے گا، اس دن پتہ چلے گا تم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی تھی، کتنا سمجھایا تھا، کتنا بتایا تھا۔ اس وقت جب آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، ابھی تو آیات کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، اس وقت تو دیکھ لیں گے، پھر پتہ چلے گا آہ 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 کتنی بڑی نعمت تھی، ہم کو قرآن مجید کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، سوال ہوگا، اللہ کو حساب دینا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ 3 گروہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک گروہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت جائے گا، اور ایک گروہ ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جہنم جائے گا۔ ان کے پہلا گروہ جو بغیر حساب کتاب جنت جائے گا، ان کے نامہ اعمال صاف پاک خوبصورت، کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کیا ہے دنیا میں لیکن بخشوایا، جی، بخشوا کر کے بے گناہ ہو کر کے مرا، بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے یہ لوگ۔ ان کے نامہ اعمال کوئی گناہ نہیں ہے، کیا حساب کتاب لینے۔ دوسرے لوگ ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، کیا حساب کتاب لینے، سیدھا جہنم۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو حساب کتاب کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا یا جنت جائیں گے یا جہنم۔ لیکن جو لوگ سیدھا جہنم جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، ان کے بارے میں کسی انسان سے بھی پوچھا نہیں جائے گا، ولا جان، نہ جن سے پوچھا جائے گا، سوال نہیں ہوگا، یہ کوئی سوال۔
اس لیے کہ وہ پہچانے جائیں گے، معلوم ہوگا کہ ان کے لمحہ اعمال کوئی نیکی نہیں ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ کچھ چہرے سفید کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ تو اور واضح ہے، لیکن اعراف ایک اونچی جگہ ہے محشر میں، اس اونچی جگہ پر کچھ لوگ ہوں گے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہ جو رجال ہوں گے اونچی جگہ پر، اعراف پر، وہ سب کو چہروں سے پہچانیں گے۔ جی ہے نا، اعراف کے بارے میں پتہ ہے نا، اعراف قیامت کے دن یہ اونچی جگہ ہو، وہاں کچھ مردان حق ہوں گے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایسے اعراف میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک شخص اذان دے گا، اعلان کرے گا، ظالم لوگ اللہ کے رحمت سے دور، ایک شخص اذان دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں انا ذالک المؤذن، وہ مؤذن میں ہوں، انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں مؤذن ہوں، آخرت میں بھی مؤذن۔ دنیا میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، سورہ براءت لے کر کے حضرت علی کو بھیجا تھا نا، یہ آج کے بعد مشرکین مکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ براءت از مشرکین کا اعلان، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایک مؤذن نے اذان دی، مولا فرماتے وہ مولا نے اذان دی تھی، جی آپ کو بھیجا تھا۔ رسالہ المعام نے حضرت علی کے علاوہ کسی اور صحابی کو بھیجا تھا، وحی نازل ہوئی، لا یبلغہ الا انت او رجل منک، یہ اذان، یہ براءت از مشرکین والا اعلان یا خود آپ کو جا کے کرنا ہوگا یا ایک ایسی ہستی جو آپ سے ہے اس کو جانا ہوگا۔ اس کو واپس بلایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وحی الہی جب نازل ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں رسول اللہ پر واجب ہے اور لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو سنانا رسول اللہ پر واجب ہے۔ وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی تو رسول اللہ سنائیں گے نا۔ تو براءت از مشرکین کی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ کو براءت مشرکین سنانا تھا، یہ پہلے مرحلے میں۔ جب رسول اللہ بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد جس نے رسول اللہ سے سنا ہے اس پر واجب ہے، وہ آگے پہنچا ہے۔ پہلے مرحلے میں رسول اللہ پر واجب ہے، دوسرے مرحلے میں جس نے رسول اللہ سے سنا ہے اس پر واجب ہے۔ یہ براءت جو ہے وہ پہلے مرحلے میں تھا، براءت کا اعلان پہلے مرحلے میں، رسول اللہ پر واجب جی۔ اس لیے جبرائیل نازل ہوا، آپ کو خود اعلان کرنا ہے، اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو ہر کوئی نہیں جا سکتا، او رجل منک، اس پر اس صحابی کو واپس بلایا اور حضرت علی کو بھیجا سورہ براءت دے کر۔ اس لیے مولا فرماتے انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، سب کو شکلوں سے پہچانیں گے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان،
اس قسم کی آگاہی تم کو کہیں اور سے مل سکتی ہے؟ کوئی اور تم کو اس قسم کی تنبیہ اور اس قسم کی نصیحت دے سکتا ہے؟ کتنی بڑی نصیحت ہے یہ. سوال نہیں ہوگا، بغیر سوال کے جہنم جانا ہوگا. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. جواب ہے فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ. انسان اور جن سے گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا. بغیر سوال کے جہنم سیدھا بھیجا جائے گا. کیوں؟ کیسے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ جن کی شکلوں سے پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر وہ پیشانیوں اور پیروں سے پکڑے جائیں گے، پکڑ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بھی کتنی بڑی تنبیہ ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے، کتنی بڑی آگاہی ہے. اس نعمت کو بھی نہیں پہچانو گے، قدر نہیں کرو گے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. یہ وہی جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے. وہ جہنم اور کھولتے ہوئے انتہائی گرم پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. یطوفون، جی یطوفون، وہ گردش کرتے رہیں گے. بینہا، اور جہنم، و بین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں. آن جو ہے وہ انتہائی گرم کے لیے. حمیم آن، انتہائی گرم، انتہائی گرم. جی، اور اس میں مجرموں کو ڈال دیا جائے گا. یہ جہنم کی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مجرمین کو اس قسم کے جہنم میں ڈال دیا جائیں گے، تو بچو اس قسم کے جرم سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اللہ کی اس نعمت کو، اس نصیحت کو بھول نہ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.